آج بات کرنی ہے کہ دل کا سکون کہاں ہے۔ آج کا ٹاپک ہے دل کا سکون جو ہر ایک کو تلاش ہے۔ ساری دنیا انسانیت پوری کائنات کے لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کو اطمینان کہاں ملے گا، ہمارے دل کو سکون کہاں ملے گا۔ اسی وجہ سے لوگ مختلف وسائل اور مختلف وسائل اختیار کرتے ہیں۔ ہر ایک کو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، آقا ہو، غلام ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے جاب سروس کرتا ہو، ہر ایک کو تلاش ہے سکون قلب اور اسی کی جستجو میں لگا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ دل کو آرام پہنچانے والے وسائل اور ذرائع اختیار کرتے ہیں اور اس کی جستجو کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے قیامت تک انسانوں کو بتا دیا کہ دل کا سکون کہاں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دل کا سکون اقتدار کے اندر، تو عہدے اور اقتدار حاصل کرنے کے فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی گاؤں کا پردھان ہے تو سمجھتا ہے، وہ اس جستجو میں ہے کہ میرے دل کو سکون اور قلب کو اطمینان اس وقت میں ملے گا جب میں ایم ایل اے بن جاؤں۔ اور جو کوئی ایم ایل اے ہے وہ چاہتا ہے کہ اطمینان قلب جب ہوگا جب ہم سکون کی زندگی گزار پائیں گے، جب ہم ایم پی بن جائیں۔ اگر کوئی ایم پی بن گیا تو اس طلبگار میں ہے، اس جستجو میں ہے کہ جب ہم منتری بن جائیں گے، منتری کا پد ہمارے پاس آ جائے گا، تب ہمارے قلب کو سکون میسر ہوگا۔ بعض لوگ ملازمت کے اندر سکون اختیار کرتے، دن رات محنت کرتے ہیں اور بڑی بڑی تیاریاں کرتے ہیں، اس غرض سے نہیں کہ اگر میں آفیسر بن جاؤں گا، مجھے کوئی سول سروس کی ملازمت لگ جائے گی تو میں مخلوق کی مدد کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، بلکہ وہ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی یہ جستجو ہے کہ ہم جب آفیسر بن جائیں گے، جب ہم کو بڑا عہدہ مل جائے گا، بڑی نوکری مل جائے گی تو ڈھیر سارا پیسہ آ جائے گا اور اس سے ہم اچھی اچھی گاڑی اور بنگلہ بنائیں گے، اس سے ہمارے قلب کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تو اس جستجو کے اندر کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے یا کچے مکان میں رہتا ہے، ٹین میں رہتا ہے، کھپر میں رہتا ہے، خاص و خاصات میں رہتا ہے، تو اس جستجو میں ہے کہ میرے پاس ایک کنڈیشن عالیشان مکان، اور جب میرا مکان بالکل دوبارہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، کنڈیشن کمرے ہوں گے، تب جا کر ہمارے دل کو کیا پہنچے گا؟ سکون ملے گا۔ تو اگر آپ تصور کریں تو پوری دنیا دل کے سکون کے لیے پیچھے ہے، کوئی تجارت کے اندر اس طریقے سے منہمک ہے، دن و رات ایک کر دیے جا رہا ہے کہ جب وہ سکون مال و زر میں ڈھونڈتا ہے، مال کی چھناچھن میں ڈھونڈتا ہے کہ جب ہمارے پاس اس میں اتنے کروڑ پیسے آ جائیں گے، اتنا مال آ جائے گا، تب ہم سکون سے زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سکون کسی کو نہیں۔ وسائل مختلف ہیں، وسائل مختلف ہیں، لیکن سارے لوگوں کا مقصد ایک ہے، وہ مقصد ہے دل کا سکون اور دل کا اطمینان، کہ ہمارے دل کو سکون اور اطمینان کیسے ہے۔
اب اللہ تبارک تعالیٰ نسخہ بیان فرماتے ہیں کہ اب بندے اگر اپنے دل کو سکون میں لانا چاہتے ہو، اگر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے دین میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سکون مال زر کے چھناچھن میں نہیں، سکون ملازمت کے اندر نہیں، سکون دولت کے اندر نہیں، سکون مہنگے مہنگے بنگلوں فلیٹ کے اندر رہنے میں سکون نہیں۔ اگر سکون ہے تو میری یاد کے چھاؤں میں ہے اور میرے ذکر کی خوشبو میں۔ قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار سو اگر تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو اطمینان قلب اس وقت کو ملے گا جب اللہ کے ذکر کے اندر رنگ جاؤ، میری یاد کے چھاؤں میں ملے گا، میرے ذکر کی خوشبو میں ملے گا، ورنہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس اتنا رہنا ہوتا ہے، جب اندرونی وہ حالت بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، دنیا بھر کی پریشانی انہی کے نشانے پر۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، چندہ کرنے گئے تو اپنی روزگار بتانے لگے۔ ہم نے پوچھا بھائی آپ کی دکان؟ کہنے لگے جی ماشاءاللہ آپ کے رحم و کرم سے یہ آپ ہماری خودی کی دکان ہے۔ اور کیا کیا مشغولیت ہے، کیا دھندا ہوتا ہے؟ تو بتانے لگے الحمدللہ کھیتی بھی ہے ٹھیک ٹھاک، اور ابھی ہم نے سنال کا نیا ٹریکٹر بھی لے کر آئے 7-8۔ بڑی پراپرٹی بتا دی کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ تو ہم لوگوں نے کہا بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، پراپرٹی سے نوازا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے راہ میں آپ رسید کٹا لیجیے۔ تو جب رسید کٹانے کی بات آئی تو کہنے لگے کاٹ دیجیے 21 روپے کی۔ نے کہا 21 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ تو بتانے لگے اپنی پریشانی کہ اجی یہ آپ کو دکھائی دے رہا یہ دکان، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ ٹریکٹر، یہ ٹرالی، ارے تو ہے کسی طریقے سے آ گیا ہے، لیکن اپنی پریشانی بتانے لگے کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اتنی بیماری میں پیسہ لگ گیا، اتنا وہاں لگ گیا، اتنے مقدمے میں لگ گئے، اتنی پریشانی اس نے بتائی کہ ایسا لگتا تھا پوری دنیا بھر کی پریشانی کا بوجھ یہی بندہ اٹھائے۔ تو اگر حقیقت میں کسی کے پاس بیٹھو اور اس کی اندرونی جائزہ لو تو پتہ چلا کہ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود کوئی بھی سکون سے نہیں رہ رہا۔ اگر دیکھنے میں تو بڑا آدمی رکھتا ہے، ایم پی رکھتا ہے، ایم ایل اے رکھتا ہے، ودھائک ہے، بہت بڑا بنگلہ، بہت ساری گاڑیاں کری ہوئی، لیکن جب ان کی میٹنگوں میں جاؤ تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے پریشان حال نظر آ رہے، یہ چاہتے ہیں کہ اب کی سن 2024 کا الیکشن کیسے جیتیں گے، رات رات کو نیند نہیں آتی۔ تو ہر کوئی پریشان، اللہ نے ایک علاج بتا دیا، اگر سکون تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے دین کے اندر سکون ملے گا۔ اگر آپ کو مصیبتیں میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈالیں گے تو مصیبتیں ہم مسکراہٹ سے آپ اس کو سہ لیں گے کہ اللہ والے اللہ کی طرف سے دی ہوئی مصیبتوں کو انعام سمجھتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جو ہے نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اگر کسی مومن بندے کو بخار آ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے مٹا دیا کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے قرب حاصل کیا۔ تو جو ہے اللہ والے ہوتے، ایمان والے ہوتے، وہ مشکلوں کا سامنا کرتے، وہ سمجھتے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ جب چاہے گا اپنی نعمت کو لے سکتا ہے۔
کہ مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، ہم ناکامیوں پر اشک نہیں برسایا کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، کہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ملاقات کسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے، کیونکہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور اس کا منشا یہ تھا کہ جب نبی سے ملاقات کریں گے تو اس کے لیے اپنے مال دولت کے لیے دعا کرا دیں گے تاکہ ہمارے پاس خوب مال دولت کے انبار آ جائیں گے اور سکون و چین سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک دن اتفاق سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور وہ بندہ کہنے لگا اے نبی جی ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس خوب مال دولت آ جائے جس کی وجہ سے میں سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارا کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی سکون مال دولت کے اندر نہیں ہے۔ وہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے پاس مال آ جائے۔ تو حضرت نے اس کو 3 دن کی مہلت دی کہ آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے مالدار ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی مالدار آدمی آپ کے نظر میں ہوگا، آپ اس کو بتا دیجئے، ہم اسی طریقے سے دعا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں شیخ جیسا اس کو مالدار بنا دیجئے، تو آپ اسی طریقے سے مالدار ہو جاؤ گے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک، 3 دن کی مہلت مل گئی اور ہم تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کتنے بڑے بڑے کیسے مالدار کرے۔ وہ سارے امیر آدمیوں کے پاس جاتا اور ان کا اندرونی سے جائزہ لیتا، پتہ چلتا جتنا ہی مالدار آدمی ہوتا اتنا ہی وہ پریشان ہوتا، اس کو قلبی سکون نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن اس کو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، آخری دن، جوہری تھا جو ہیرے جواہر کا کام کرتا ہے، ڈائمنڈ کا کام کرتا ہے۔ دیکھا یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بہت سارے نوکر چاکر ہیں، بڑی ساری دکانیں ہیں، ہم ایسا تو نہیں ان کی طریقے سے کیوں نہ دعا کرا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جوہری جیسا مالدار بنا دے۔ تو اس کو یہ بھی دل میں خیال آیا کہ اتنے مالداروں کے پاس میں گیا لیکن وہ دل کے اعتبار سے ان کو سکون قلب نہیں، مال تو تھا لیکن دل میں اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ ذرا اس کی بھی حالت دیکھتے ہیں اندرونی کیا بات۔ جب وہ جوہری کے پاس گیا تو پورا معاملہ بتاتا کہ میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھے 3 دن کا موقع دیا ہے کہ آپ 3 دن سوچ کر بتائیے کہ کس جیسا مالدار بننا چاہتا ہے۔ میں نے آپ کو چنا ہے، آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی چین و سکون کی زندگی گزارتے ہیں، آپ جیسا میں مالدار بننا چاہتا ہوں، کیا میں دعا کراؤں؟ تو وہ بندہ جوہری کہنے لگا ارے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا خوشحال نہیں ہوں، میرے جیسے دعا نہ کرانا، میں تو اپنے دشمنوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرے دشمن بھی میرے جیسے نہ۔ تو پوچھنے لگا بھائی کیا بات، آپ تو بڑے پریشان نظر آ رہے۔ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بہت بیمار تھی، مرنے کے قریب، میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، محبت بہت غالب تھی، رو رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں سرکار، میں تو مر ہی جاؤں گی، بچنے کا کوئی چانس نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو دوسری شادی کر لیں گے۔ تو میرے اوپر بیوی کی محبت غالب تھی، میں نے جوش میں کہا کہ آپ کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو سب کہتے ہیں، بعد میں سب کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ ہم یقین کیسے دلائیں؟ تو استرا اٹھایا اور اپنا اندام نہانی کاٹ دیا، اپنا پیشاب کا مقام کاٹ دیا، کہنے لگا اب تو یقین ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں اب تو یقین ہو گیا کہ آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں،
اب آپ شادی نہیں کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جوہری کی عورت بچ گئی، اس مرد سے افاقہ ہو گیا اور وہ اب پریشان ہے۔ تو جوہری کہنے لگا میرے پاس مال دولت تو سب کچھ ہے، لیکن جو یہ بچے دیکھ رہے ہو یہ میرے بچے نہیں ہیں۔ اس وقت سے جب میں ناکام ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، تو میرے نوکروں سے میری بیوی کا ساز باز ہو گیا۔ تو یہ جتنے بچے دیکھ رہے ہیں میرے، یہ میرے نہیں، میرے نوکروں کی عنایت ہے، ان کی یہ نوازش ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں، بڑا روتا ہوں، بہت پریشان ہوں، لیکن میں یہ بات کس سے بتاؤں؟ میں نہیں چاہتا کہ میرے جیسے میرے دشمن بھی ہوں۔ تو وہ آدمی گیا، اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ دنیا میں کوئی بھی مالدار دل کے اعتبار سے، قلب کے اعتبار سے کوئی سکون میں نہیں ہے۔ وہ جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کی دعا کر دیجئے اور کامل دین کی دعا کیجئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دیا، وہ کامل دین میں داخل ہو گیا۔ تو اگر آپ کہیں دیکھیں تو کوئی سکون میں نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پر فرماتے ہیں کہ اگر سکون ملے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون تلاش کرتے ہو تو سکون اللہ کے ذکر کے اندر ملے گا۔ جب ہمارا دل سکون میں ہوگا تو ہم چھپڑ کے اندر بھی رہتے ہیں، ہمارے اگر سر کے اوپر چھایا ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم سکون سے زندگی گزاریں گے، لیکن ہمارا دل سکون میں نہیں ہے تو ہم ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بھی لیٹے ہوں گے، تب بھی ہم پریشان ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے سکون، بڑی ٹینشن میں سے پاک و صاف و منزہ ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی جو ہے کسی طریقے سے ڈپریشن نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، وہ ہر مصائب و آلام کو وہ اپنے مقدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر کی ہوئی چیز سمجھتے ہیں اور باخوشی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ والے اس سے پریشان نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ اس رائے جو ہے راحت و آرام کو بالکل اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اور اوپر سے دیکھیں، آپ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آندھی زبردست طوفان آتا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے روم میں بیٹھا ہوا کہ چاروں طرف کیا لگا ہوا؟ شیشہ لگا ہوا۔ وہ باہر سے طوفان کا نظارہ کر رہا، طوفان کے تھپیڑے دیکھ رہا، ہوا کے جھونکے دیکھ رہا، لیکن اس کو تو نہیں چھوتا، اس کے ارد گرد چھوتا ہے۔ اور ایک بندہ خالی کھڑا ہوا باہر ہے، تو اس کو طوفان کی ہوا اور پڑ اور دھول اور مٹی سب لگتا وہ پریشان ہے، بالکل بھی نہیں۔ اسی طریقے سے جو دیندار آدمی ہوتا ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس کو اسی طریقے سے محسوس ہوتا اگر کوئی آفتیں، کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانی بھی اس پر آتی ہے تو بالکل بیائی اسی بندے کی طرح ہے جس طریقے سے جو ہے شیشے کے کمرے میں بیٹھے طوفان کا نظارہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے امتحان لیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ہر نیک مومن بندے سے، ایمان والوں سے امتحان لیتے ہیں۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم اپنے بندوں سے امتحان لیتے ہیں، کبھی خوف میں، کبھی بھوکا مار کر غربت اتنی دیتے ہیں کہ ان کے پاس دو وقت جو ہے کھانے کی روٹی نہیں ہوتی ہے، کبھی ایسی جگہ سچویشن میں ہم پھنسا دیتے ہیں کہ بالکل ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں کہ مسلمان چند ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں اور ان کی جان کا خطرہ ہے، وہ بلیچنگ کا تیل دیتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ مال و دولت جن کے پاس اموال لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے مالدار تھے، لیکن ایک وقت آیا ان کے اوپر حالات آئے تو کتنے غریب ہو۔ اس طریقے سے حضرت
عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی حدیث میں آتا ہے کہ وہ مکے کے اندر اتنی مالداری کے اندر مشہور تھے اور اتنا مہنگا عطر جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان لیا کرتے تھے یہاں مصعب بن عمیر گزرے تھے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ایک وقت ایسا ہوا کہ پھٹی پرانی چادر لپیٹے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ایک سوئی اور دھاگا لے لیتے، اس کو سل لیتے۔ وہ ببول کے کانٹوں سے وہ جہاں اپنی چادر کو سلے ہوئے گھوم رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو ایک جوڑا جو اپنے بدن پر زیب بطن کر لیتے تھے دوبارہ وہ زیب بطن نہیں کرتے تھے، یہ جو عطر لگاتے تھے لوگ اس کو کبھی جو ہے خرید نہیں پاتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے، پہچان لیا کرتے تھے ان کے خوشبو سے کہ مصعب بن عمیر۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے مالدار تھے، کتنے امیر تھے، لیکن جب ان کو خلافت ملی تو گدڑی کی زندگی وہ گزارنے لگے۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے امتحان لینے کے لیے ان کو بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، ان کا مال ضائع کر دیتا ہے، ان کو خوف کے اندر والانفسی اور جان لے کر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا۔ ہمارے بچے ہیں بہت زیادہ مانوس ہو گئے، ہل گئے، لیکن وہ جتنے لاڈلے پیارے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان کی جان لے کر ہم کو امتحان لیتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بالکل ان سے نہیں ڈرتے، وہ اللہ پر چھوڑ دیتے، بالکل ان کا دل ان دنیا کی آفتوں سے بالکل کیا ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، بالکل منزہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ان کا دل اور دماغ ہوتا ہے۔ اور سکون قلب، ذکر اللہ، جو قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ جو سکون قلب اللہ کے ذکر میں ملے، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تسبیحات بھی ہے، درود شریف بھی ہے، اللہ اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اصل میں اللہ کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس سے مراد اصل میں وہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دھیان بندے کے دل میں کیا ہو جائے، مجزن ہو جائے، ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا، ایمان والے کے دل میں اللہ کا استحضار ہو جائے، یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ پوری دھرتی پر، زمین و آسمان کے اندر جو حوادثات آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو خوشحالی آتی ہے، سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مالک ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے گا، اللہ کو جیسا لگے گا ویسا کرے گا۔ ہم اپنی زبان سے کوئی جزا فضا نہیں کریں گے، کوئی ایسا شرکیہ الفاظ نہیں نکالیں گے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں ہو جائے۔ کبھی کبھی آدمی کے اوپر اتنی مصیبتیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کسی کو نہ ستایا گیا نہ کسی پر مصیبتیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے اندر جب سے زیادہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک اور قیامت تک انسان پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے تکلیف اٹھائی نہ اٹھائے گا۔ ساری تکلیفوں کو اللہ نے برداشت کیا اور کوئی جزا ادا نہیں کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ آج ہمارے اوپر اگر ایسے آلات پریشانیاں آتی ہیں تو ہم بہت اول فول بک دیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے بہت غلط کیا، نا انصافی کی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بڑھاپے کی لاٹھی تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا اور وہ چلا گیا، اللہ نے بہت غلط کیا، انصاف کیا۔ ایسا کہنا کفر ہے، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔
لیکن اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کا اللہ کا استحضار رکھتے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے دل و دماغ پر کنٹرول رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نازیبا بات ہماری زبان سے نہ نکلنے پائے جس سے ایمان سے جانے کا خطرہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مصائب پر، آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، ملوث ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔